أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ ایک ہی امت کی شکل میں تھے، بس اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور ان کے ساتھ کتابیں نازل فرمائی حق کے ساتھ، تاکہ لوگوں نے جن باتوں میں اختلاف کیا اس کے درمیان فیصلہ کر سکے. اور اس کے سلسلے میں اختلاف انہی لوگوں نے کیا واضح بینات اور واضح دلائل آنے کے بعد جنہیں کتابیں دی گئی تھی ان کے آپسی ضد کی بنیاد پر. بس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور رہنمائی کی ایمان والوں کی حق کے سلسلے میں ان باتوں میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا اپنے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے راہ حق کی ہدایت دیتا ہے. آیت کریمہ میں انسانیت کی دو بنیادی اور بہت ہی اہم پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا گیا. ایک تو سب سے پہلے کہ اس دھرتی پر جن انسانوں کے قدم پڑے اور اس زمین پر انسانیت کی جو آغاز ہوئی وہ کس طرح ہوئی، اس بات کا خلاصہ کیا گیا. تو یہ بتلایا گیا کہ اس دھرتی پر جو انسان سب سے پہلے آئے وہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی شکل میں اس دھرتی پر یہ دونوں اترے. قرآن پاک نے کہا کہ اہبطوا منہا جمیعا، کہ تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ. انہی دونوں کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی اس دھرتی پر آغاز فرمایا اور مرد اور عورتوں کو پھیلایا. قرآن پاک کہتا ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کہ ان دونوں سے بہت سارے مرد اور بہت سارے عورتیں پھیلائی. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح آدم اور حوا علیہ السلام کے واسطے سے جیسا کہ ہم جانتے ہیں انسانیت کی ابتدا فرمائی. حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اور ایسے ہی ان کی ذریت توحید کی علمبردار تھی، آسمانی دین کے وہ ماننے والے تھے، ایک اللہ کی عبادت اور ایک اللہ کی بندگی کرنے والے تھے جیسا کہ ہم جانتے ہیں. یوں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 10 نسلوں تک یا 10 صدیوں تک اس دھرتی پر ایک اللہ کی بندگی اور ایک اللہ کی اطاعت ہوتی رہی، اور کہیں کوئی شرک یا کفر کا کوئی نام و نشان نہیں رہا سوائے قابل کے کہ اس نے حابل کو قتل کیا. ایک واقعہ یہ ملتا ہے جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے، لیکن باقی ایک اللہ کی عبادت اور بندگی ہوتی رہی. اس کے سلسلے میں یہ آیا ہے کہ یا تو حضرت ادریس علیہ السلام تک، یا پھر بعض نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی آمد سے پہلے تک. تو اس طرح اس دھرتی پر ایک اللہ کی بندگی اور اطاعت ہوتی رہی. چنانچہ وہاں پر نظریات ایک تھے، وہاں پر خیالات ایک تھے، جیسے ان کا دین ایک تھا، اور ایک ہی نقطہ نظر پر پوری انسانیت گامزن تھی، اور سب کا مذہب ایک تھا، سب کا اللہ ایک تھا. اس طرح اس دھرتی پر انسانیت کی ابتدا ہوئی. یہ ایک اختلافی مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اس دھرتی پر جو لوگ سب سے پہلے آباد ہوئے تھے ان کا مذہب کیا تھا، یا وہ کس چیز کے ماننے والے تھے. مغربی محققین اور ایسے ہی مستشرقین اور اسی طرح دیگر اقوام اس سلسلے میں ان کے الگ الگ خیالات اور ان کے الگ الگ نظریات رہے ہیں، اور ہر مذہب والا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس زمین پر جو آنے والے انسان ہیں وہ انسان ہمارے مذہب کے علمبردار تھے. ہر مذہب والے کا یہ دعویٰ رہا ہے، ہر مذہب والے کا یہ نظریہ رہا ہے. ڈارون نے انسان کے سلسلے میں جو نظریہ پیش کیا کہ انسان جو ہے وہ ایک ترقی یافتہ حیوان ہے، اور پھر اس کی الگ الگ صورتیں بتلائی اور اس کی الگ الگ کیفیت بتلائی. تو جیسے انسان کے سلسلے میں اس نے اس طرح کی بکواس کی ہے، ایسے ہی مغربی محققین اس دھرتی پر جو
مذہب قائم ہوا اس کے سلسلے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ ابتدا میں جو لوگ تھے وہ الگ الگ دیوتاؤں کو ماننے والے تھے اور ان کے پجاری تھے. پھر انسانوں نے آہستہ آہستہ ارتقاء کی منزلیں حاصل کرتے ہوئے ترقی کرتے کرتے ایک اللہ کی وحدانیت کے عقیدے پر آئے ہیں. اس طرح انہوں نے نظریہ پیش کیا. لیکن یہ نظریہ قرآن پاک کی آیت سے اس کا صراحتاً اور پورے وضاحت کے ساتھ یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک بکواس ہے، وہ ایک بالکل خرافات ہے، یا وہ ایک انتہائی غلط دعویٰ ہے. یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام اور ان کی ذریت جو تھی، جن کے اس دھرتی پر سب سے پہلے قدم پڑے، وہ ایک اللہ کے ماننے والے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. ہاں باقی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے بعد پھر جیسے جیسے انسانیت پھیلتی رہی اور لوگوں کی کثرت ہوئی تو الگ الگ علاقوں میں پھیلے اور ان کے رنگ اور نسلیں الگ ہوئی، ان کی زبانیں الگ ہوئی، تو اسی کے ساتھ ساتھ پھر ان کے اندر اختلاف بھی آیا، مذاہب کا اختلاف بھی ہوا، عقیدے کا اختلاف ہوا اور نظریات کا اختلاف ہوا. یہ تمام باتیں ہوئی. تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلا جو دین ہے اس دھرتی پر، وہ جو دین توحید ہے، یہ اللہ کی وحدانیت کا دین ہے. یہ دین سب سے پہلے رہا ہے. اور اس کے بعد پھر جو دوسرا مذہب اس دھرتی پر ہوا وہ ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ شرک ہے. اور شرک کے پھر چاہے دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، اصل جو ہے شرک کی طرف پہنچتی ہے. کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الکفر ملت واحدہ، کہ جتنے کفر کی جتنی شاخیں ہیں وہ سب ایک ہی مذہب ہے. تو اس طرح یوں کہا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلا مذہب تو اس دھرتی پر جو قائم ہوا وہ توحید کا مذہب ہے. لیکن اس کے بعد جو مذہب کی ابتدا ہوئی وہ شرک اور کفر والا مذہب ہے. اور پھر اس کی الگ الگ اس کی شاخیں رہی ہیں. تو اس طرح اس دھرتی پر اگر یوں کہا جائے کہ دوسرے نمبر پر شرک کی ابتدا ہوئی تو یہ کوئی کہنا غلط نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ پھر دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اسی کفر اور شرک کی الگ الگ ٹہنیاں ہیں. تو جو لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب اتنا پرانا ہے اور ہمارا مذہب اتنا قدیم ہے، وہ اپنے دعوے میں اس اعتبار سے صحیح ہو سکتے ہیں. لیکن اس دھرتی پر سب سے پہلا اور سب سے قدیم مذہب جو ہے وہ ایک اللہ کی وحدانیت کا مذہب ہے، جس کا قرآن پاک نے تذکرہ کیا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، کہ سب کے سب لوگ ایک ملت کے ایک وحدانیت کی شکل میں تھے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. جب انسانوں کے درمیان اختلاف ہوا، مذاہب کا اختلاف ہوا، ادیان کا اختلاف ہوا اور ایک اللہ کی وحدانیت کی جگہ شرک اور کفر کی ابتدا ہوئی، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، رہنمائی آئے گی. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول کے مطابق پھر انسانیت کے اندر جب گمراہی عام ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا مبارک سلسلہ جاری فرمایا اور انبیاء علیہ السلام کو اس دھرتی پر اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اور پھر سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، جیسا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دھرتی پر ایک کے بعد سلسلے وار آتے رہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ سے پوچھا گیا کامل انبیاء کہ نبیوں کی تعداد کتنی رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100,000 کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام رہے. پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ کم الرسل، کہ رسول کتنے رہے، تو کہا کہ 313 جم غفیر، کہ رسولوں کی تعداد 313 رہی ہے. تو اس طرح یہ بڑی تعداد اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پر انسانیت کو صحیح راستہ بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی امت نہیں گزری کہ جس میں ڈرانے والا نہ رہا ہو. تو الگ الگ زمانوں میں، الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ ملکوں میں، الگ الگ قوموں میں اللہ تعالیٰ نے یہ نبیوں کا مبارک سلسلہ جاری و ساری رکھا. ان کے مشن کو بتلایا کہ مبشرین و منذرین، نبیوں کے 2 کام ہے کہ جو لوگ اطاعت کرے، فرما برداری کرے اور ان کی بات کو مانے، ان جنت کی خوشخبری سنائیں، دنیا آخرت کی خوشخبری سنائیں. اور دوسرے منذرین، جو لوگ ان کی بات کو نہ مانے اور جو ان کی بات کا انکار کرے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے. آگے فرمایا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی اتاری ہے. اور یہاں کتاب سے کوئی ایک مخصوص کتاب نہیں بلکہ جتنی آسمانی کتابیں رہی ہیں اور اسی طرح جتنے آسمانی صحیفے رہے ہیں وہ تمام مراد ہے کہ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، کہ ان کے ساتھ کتابیں بھی اتارتے رہے اللہ تعالیٰ. انسانوں کو ہدایت کے لیے نہ صرف انبیاء علیہ السلام بھیجا بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ہر زمانے میں کتابیں بھی اتری ہے یا صحیفے بھی اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے دیے ہیں. اور پھر فرمایا
لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، کہ جن مسائل میں لوگوں نے اختلاف کیا ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائے ہیں، لیحکم تاکہ وہ فیصلے کر سکے۔ لیحکم کے سلسلے میں یا تو اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اس کتابوں کے اور رسولوں کے ذریعے فیصلے کر سکے، یا پھر کہا کہ رسول اس کتابوں کے ذریعے فیصلے کر سکے، یا پھر وہ کتاب خود فیصلہ کر سکے۔ ضمیر چاہے جس کی طرف بھی لوٹائی جائے، اللہ کی طرف، رسول کی طرف یا کتاب کی طرف، مفہوم سب ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں جو نازل فرمائی لوگوں کے درمیان جو اختلاف رہا ہے دین اور شریعت کے سلسلے میں اور اسی طرح دیگر اور مسائل کے سلسلے میں، تو اس کے درمیان فیصلہ کر سکے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حق کے سلسلے میں، دین کے سلسلے میں جن لوگوں نے اختلاف کیا، کوئی اور لوگ نہیں بلکہ جن لوگوں کو کتابیں دی گئی، جن لوگوں کو دین دیا گیا، انہی لوگوں نے حق کے سلسلے میں اختلاف کیا اور انہوں نے اس کی مخالفت کی، اور وجہ بتلائی بغیم بینہم، کوئی دینی غرض نہیں تھی مخالفت کی، کوئی اللہ کی رضامندی یا خوشنودی مقصد نہیں تھا، بلکہ فرمایا بغیم بینہم، یہ ان کی ضد تھی اور یہ ان کی مخالفت تھی اور یہ ان کی انانیت تھی کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے مخالفت کی۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، کہ جس حق کے سلسلے میں انہوں نے اختلاف کیا، اس حق کی کہا کہ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ایمان والوں کی اس میں رہنمائی فرمائی اور ان کو ہدایت دی۔ اور اللہ فرماتے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صحیح راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ یہود و نصارہ نے اور اہل کتاب نے جنہوں نے اختلاف کیا، اللہ نے پھر اس شریعت اور اس دین کے سلسلے میں اور اس حق کے سلسلے اللہ نے ایمان والوں کو ہدایت دی، اللہ نے ایمان والوں کو ہدایت سے ہمکنار فرمائی۔ آیت کی تشریح کے سلسلے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کچھ باتیں منقول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ، کہ ہم دنیاوی اعتبار سے تو سب سے آخر میں آئے لیکن قیامت کے روز ہم سب سے پہلے رہیں گے اور سب سے مقدم رہیں گے۔ اور پھر کہا کہ نحن اول الناس دخولا الجنہ، کہ جب ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ کہ فرمایا کہ بیدا انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، جبکہ ان اہل کتاب کو ہم سے پہلے کتابیں دی گئی، وَأُوتِينَا مِن بَعْدِهِمْ، اور ہمیں ان کے بعد کتاب دی گئی۔ فَهَدَانَ اللَّهُ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جن مسائل میں جن باتوں میں انہوں نے اختلاف کیا ان باتوں میں اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ اللہ فرماتے فَهَذَا الْيَوْمَ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَ اللَّهُ لَهُ، جمعہ کے دن کے سلسلے میں لوگوں نے اختلاف کیا لیکن اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے ہدایت دی، اور کہا کہ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبْعٌ، کہ لوگ ہمارے اس سلسلے میں تابعدار ہے۔ اور پھر کہا کہ فَغَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى، کہ ہمارے ایک دن بعد یہودیوں کا دن ہے، یعنی سنیچر کے دن جو عبادت کا دن ہے، اور یہودیوں کے بھی ایک دن بعد کہاں کہ عیسائیوں کا دن ہے، اتوار کا دن کرسچن کے پاس، عیسائیوں کے پاس عبادت کا دن ہے۔ امت مسلمہ کو ان مسائل میں یا ان باتوں میں اللہ نے ہدایت دی جس میں یہود و نصارہ نے اختلاف کیا اور اس راہ حق سے ہٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس معاملے میں رہنمائی فرمائی۔ تو اس طرح اس آیت کریمہ دونوں اہم اور بنیادی باتوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ ایک تو یہ بات فرمائی کہ اس دھرتی پر سب سے پہلے کس مذہب کی ابتدا ہوئی اور کس دین کی ابتدا ہوئی، یہ بطور خاص بیان کر دیا گیا، اور دوسرے خاص طور سے کہ یہ نبیوں کا مبارک سلسلہ جاری ہوا، اس کا مقصد کیا ہے اور ان کا مشن کیا ہے، اور پھر سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کس کو ہدایت سے مالا مال کیا۔ یہ تمام باتوں کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہدایت سے مالا مال فرمائے اور اس کے سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔